تقلید کی تعریف ذہن میں آ گئی؟ دیکھیں ان میں شک نمبر 1، پہلے ہم نے کہا کہ تقلید کس میں ہوتی ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں۔ معلوم ہوا کہ مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوگی، اور جو مسائل اجتہادیہ نہیں ہے اس میں تقلید نہیں ہوگی۔ اب بات سمجھیں، مسائل شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مسائل واضحہ، نمبر 2 مسائل غیر واضحہ۔ نمبر 1 مسائل واضحہ، نمبر 2 مسائل جو واضح مسائل ہیں اس میں تقلید نہیں ہے۔ تقلید ان مسائل میں ہے جو واضح نہیں ہیں، اور جو واضح نہیں ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، مسئلہ اس لیے واضح نہیں کہ مسئلہ نص میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث مبارک میں ہے، اس لیے مسئلہ واضح نہیں ہے۔ قرآن سے بھی مثال سمجھیں، حدیث سے بھی سمجھیں۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حرام فرمایا شراب کو، شراب کے حرام ہونے کی بات کی ہے۔ اب اس میں بھنگ کا ذکر نہیں ہے، اس میں دیگر نشاور اشیاء کا ذکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حرمت خمر، شراب کی حرمت منصوص ہے، اور بھنگ وغیرہ کی حرمت یہ منصوص نہیں ہے، بلکہ وہ اس آیت سے ثابت ہے۔ خمر ہے مخامرت سے، اسے کہتے ہیں ڈھانپ لینا۔ کوئی بھی آدمی ایسی چیز کھائے جس سے عقل ڈھانپی جائے اور عقل کام کرنا چھوڑ دے اور آدمی کے حواس باختہ ہوں، اس چیز کا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو حرمت خمر منصوص ہے، اور بھنگ کی حرمت مخصوص نہیں بلکہ غیر منصوص ہے۔ اس آیت میں ایک نقطہ سمجھنا، اللہ رب العزت نے شراب کو رجسن فرمایا ہے، حرام نہیں فرمایا۔ رجسن فرمایا ہے، حرام نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز حرام ہو اس کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے جیب میں پیسے ہیں اور سود کا نوٹ ہے، اب سود کا نوٹ استعمال کرنا حرام تو ہے، لیکن سود کا نوٹ نجس نہیں ہوتا۔ یہ ناپاکی وہ نہیں جو ظاہری ناپاکی ہو، آپ نے ہاتھ لگائیں تو ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے، معنوی نجاست ہوتی ہے، ظاہری نجاست نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی نے کسی کا قلم چوری کر کے اپنے جیب میں لگا لیا، اب یہ قلم حرام تو ہے اس کا استعمال کرنا، لیکن یہ قلم ناپاک نہیں ہے کہ چوری قلم لگائے تو کپڑا بھی ساتھ ناپاک ہو جائے گا۔ تو جو چیز حرام ہو اس کا ناپاک ہونا ضروری نہیں، اور جو چیز نجس ہو اس کا حرام ہونا ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ جو نجس ہو لیکن حرام نہ ہو، اور ایسی کئی چیزیں موجود ہیں جو حرام ہیں لیکن نجس نہیں۔ مثلا مٹی کا استعمال کرنا آدمی کے لیے کھانے کے طور پہ حرام ہے، لیکن ناپاک نہیں ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اذا کا سبب ہے، مضرت کا سبب ہے، اور جو چیز انسان کے لیے مضر ہو اللہ اس کو بندے پر حلال نہیں فرماتے۔ زہر کا کھانا حرام ہے، لیکن زہر ناپاک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ حرمت کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ کبھی حرمت ہوتی ہے نقصان کی وجہ سے جیسے مٹی، کبھی حرمت ہوتی ہے تکریم کی وجہ سے جیسے انسانی جسم ہے، اور کبھی حرمت ہوتی ہے نجاست کی وجہ سے جیسے پیشاب اور پخانہ ہے۔ تو حرمت کی وجہ کئی ہوتی ہیں۔ اچھا، لیکن جو چیز نجس ہو وہ حرام ضرور ہوگی۔ ایسی ایک چیز دنیا میں موجود نہیں جو نجس ہو لیکن حرام نہ ہو۔ اب میں آپ کی زبان میں کہتا ہوں کہ حرام اور نجس میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ جو نجس ہوگی وہ حرام ضرور ہوگی، اور جو حرام اس کا نجس ہونا ضروری نہیں۔ اگر اللہ یہاں فرما دیتے حرام، یہ شراب اور جوا حرام ہے، اس سے نجاست خمر سمجھ نہ آتی، اس سے نجاست سمجھنا نہ، اس سے حرمت تو سمجھ آتی، حرمت سمجھ آتی، نجاست سمجھ نہ آتی۔ اور جب اللہ پاک نے اس کو نجس فرما دیا، اب پتہ چلا کہ یہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ ایسا لفظ استعمال کیا، ایک لفظ سے 2 مسئلے سامنے آ گئے۔ حدیث مبارک میں مثال صحیح بخاری کتاب الطب باب اذا وقع الذباب فی الاناء روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه کلہ ثم لیطرحه فإن فی احد جناحیہ شفاء وفی الآخر داء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے کھانے کے برتن میں
مکھی گر جائے، یہ مطلقاً اناء مراد نہیں ہے، اناء جس کے اندر کھانا بھی ہو۔ اگر ایسے کھانے کے برتن میں مکھی گر جائے جس میں کھانا موجود ہو، مکھی کو ڈبو دینا چاہیے اور پھر مکھی کو نکال دینا چاہیے۔ اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری روایت میں موجود ہے کہ اس کھانے کو استعمال کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مکھی کو ڈبونا کیوں ہے؟ اس کی وجہ حدیث میں موجود ہے۔ اور کھانا حرام کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ حدیث میں موجود نہیں۔ مکھی کو ڈبو کیوں دو؟ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، تو جب وہ گرے گی اور اس نے بیماری والا پر ڈبو دیا تو کھانا آپ کا بیماری کا سبب بنے گا۔ جب پوری مکھی ڈبو دیں گے تو جیسے گرنے سے پہلے کھانا یہ بیماری نہیں سبب بنا تھا، اس طرح مکھی گرنے کے بعد بھی بیماری کا سبب نہیں بنے گا، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ بیلنس برابر ہو جائے گا، برابر ہو گیا نا دونوں طرف سے، جیسے کھانا پہلے تھا ایسی کھانا اب بھی ہے۔ اور دوسری وجہ اس کھانے کا استعمال کرنا کیوں جائز ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں۔ یہ نہیں کہنا مکھی میں خون نہیں ہے، مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں۔ ہر ایسا جانور جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو اس کا وہی حکم ہے جو مکھی کا ہے۔ اب مکھی کا حکم منسوخ ہو گیا اور مچھر کا حکم غیر منسوخ ہو گیا۔ اب مکھی گر گئی تو کھانا کھا لیں گے چونکہ حدیث میں آ گیا، اور مچھر گر گیا تو کھانا کھا لیں گے، وہ حدیث میں نہیں آیا، وہ امام نے فرما دیا۔ اب ہم کہیں گے کہ مکھی والے مسئلے پر تقلید نہیں ہے اور مچھر والے مسئلے پر تقلید ہے، کیونکہ تقلید ہوتی ہے مسائل اجتہادیہ میں، اور مسائل اجتہادیہ کی ایک قسم یہ ہے کہ مسئلہ منسوخ نہ ہو۔